رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 136، 137 اور 138، یہ دو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ان آیت کریمہ میں منافقین کا بیان ہے، جو منافق ہیں، ظاہر اور ہیں، باطن اور ہیں، اور فتنہ دجال اس کی طرف بھی یہ اشارتاً یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ ایمان لانا اور ایمان کا ملنا ایک بہت بڑا خوش نصیبی ہے، اور دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا ہے، اور مل ہی جانا ہے نہیں ہے بلکہ اس کی خود کار بند رہنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت مل جانے کے بعد دوبارہ چھن جانا، یا وہ نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت عظمیٰ سے روگردانی کر دینا، یہ کفر ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ تو قرآن مجید اسی کی طرف اشارہ مبذول کرتا ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کی طرف پلٹ گئے، چند سال کفر کے ساتھ رہے، چند دن رہے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، یعنی کہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کے کافروں کے پاس چلے گئے، وہاں کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ سال رہنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر ثم آمنوا، پھر ایمان والوں کے پاس آئے، ثم کفروا، پھر یہاں آنے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا۔ یعنی کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ ایک دفعہ ایمان لائے، پھر کافروں کے ساتھ چلے گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافروں کے ساتھ چلے گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لانے کے بعد پھر کافروں کے پاس گئے، ثم ازدادوا کفرا، اب وہ جب دوبارہ پلٹ کے ان کے پاس گئے تو ثم ازدادوا کفرا، اس کفر میں مزید آگے بڑھ گئے، یعنی کہ اب پیچھے آنے کا امکان باقی نہ رہا۔ تو پھر لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر یہ امید نہ رکھے کہ اس کی بخشش کی جائے گی، یہ کبھی وہ ذہن میں نہ رکھے کہ وہ ان کافروں کی صفوں سے جب اس دنیا سے اٹھے گا یا اس دنیا سے جائے گا، یہ کبھی تصورات میں بھی نہ رکھے کہ لیغفر لهم، اس کی بخشش کی جائے گی، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اس کو راستہ دکھایا جائے گا۔ یہاں پہ فتنہ دجال وہ فتنہ ہوگا، آخر وقت میں آئے گا، وہ اکثر و بیشتر 100 میں سے 95% لوگ اس فتنے کے ساتھ ہو جائیں گے، بہت کم و بیش ایسے لوگ ہو جائیں گے جو اس فتنے سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ وہ قات سالی ہو جائے گی، آخری وقت جو ہوگا ان سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے نا، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کے چھن جانے سے، وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ امتحان ہوگا، یعنی کہ وہ جو آخری وقت ہوگا وہ سارے لوگوں کے لیے ایک امتحان بن جائے گا۔ اب ہوگا کیا فتنہ، یہ ساری باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں، فتنہ دجال کب آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کتنا عرصہ رہے گا، کیا کیا ہوگا، وہاں پر ایمان کا یعنی کہ اپنے ہاتھ سے چھن جانا، یعنی وہاں پر ایمان پر گامزن ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کچے دل والے لوگ تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے رہیں گے، جب دیکھیں گے فتنہ دجال آیا ہے، قات سازی پہ، جہاں سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، ہر جگہ جائے گا، یہ نہیں کہ وہ صرف یہیں آئے گا، زمین کے پورے روح زمین پہ وہ پھیلے گا، پورے روح زمین پہ وہ جائے گا، اس کی رفتار بڑی تیز ہوگی۔ جن علاقوں سے گزرے گا، جو قات سازی والے علاقے آئیں گے، وہاں سبزہ ہو جائے گا، وہاں رزق کی یعنی کہ بے شمار فراغی ہو جائے گی، اور خشک سالی علاقوں میں، جہاں پہ خشک سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، صحرا ہوں گے، وہاں سے جب گزرے گا وہاں پر پانی وافر مقدار میں آ جائے گی۔ جب یہ ساری چیزیں لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے یہی تو اصل خدا ہے۔
ہم کیوں اس کو نہ مانیں؟ لوگ کیوں ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں؟ اصل تو حقیقتاً یہ نظام کائنات چلانے والا تو ہے ہی یہ ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ کال سالی تھی، یہاں پہ خشکی تھی، یہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، لوگ بھوک پیاس کے ساتھ تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے، اور یہ پیر صاحب آئے، یہ فلاں صاحب آئے، یعنی جو بھی القاب اس کو دیں گے لوگ کہ یہ آئے دیکھیں یہ دیں، سب کے سب جو ہے یہ رزق کی کافی مقدار میں مل رہا ہے، لوگوں کی پیاس ختم ہو رہی ہے، لوگوں کو رزق مل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ شامل ہوتے رہیں۔ تو بہت کم، میں نے 95% بتایا ہے، ممکن ہے آگے چل کے 100% لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، بہت کم، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو پھر یہ جو آیت ہے نا، اس پہ فوکس کر کے لے جائیں کہ ان الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر اس کے ساتھ ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر اس کے ساتھ ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اب وہ کفر میں آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دین متین پہ آئیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نئے نبی نہیں آئیں گے، وہی ہوں گے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی ایسے لوگوں کی بخشش کی جائے گی، ولا لیہدیہم، نہ ہی ان کو راستہ دکھایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا بشر المنافقین، ایسے سارے لوگوں کو خوشخبری دے دیں، اللہ کے قرآن کہتا ہے ایسے تمام لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، بِأَنَّ لَهُمْ، کس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے عذاب علیما، ان کے لیے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ تھا جی وہ فتنہ دجال جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، قرآن نے سمجھایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعزیز نعمت ہے، ہر ایک شے کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے قرآن نے یہاں تک فرما دیا کہ وہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہوں گی، یعنی کہ جو قیامت قریب ہوگی۔ اب دیکھیں نا، آپ ہر طرف جو دیکھ رہے ہیں افراتفری کا یہ دور ہے، والدین کی طرف آپ دیکھیں، ایسی اولاد بھی ہے جو والدین کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے، ایسی اولاد بھی ہے، آپ ہر روز خبروں پڑھتے ہیں فلاں نے فلاں کو مار دیا، یہ تو خبریں ہم سنتے تھے، اب بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے دادا کو مار دیا، دادی کو مار دیا، ماں کو، یعنی کہ اس طرح کی ساری خبریں، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، مسجدوں کی تعداد کثرت کے ساتھ ہوگی، پختہ بنا دی جائیں گی، ہر ایک سے فیسلٹی ہوگی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ مسجد میں نہیں ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، گرم پانی ہوگا، یعنی کہ اگر کیا کہتے ہیں گرمی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک کے لیے انتظامات، یعنی ہر قسم کی فیسلٹی ہونے کے باوجود ایمان کے وہ پختہ نہیں ہوں گے، ایمان ان کا کچا ہوگا۔ اور وہ صحابہ اکرام کا معیار یہ تھا کہ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں مگر ان کا ایمان پختگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو یہ تھا قرآن مجید کا سبق جو آج ہم نے پڑھا۔ آخر میں تعدیث نعمت پر قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی نعمت تمہیں ملے تو اس پہ خوشی کرو، اظہار یکجہتی کرو۔ یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اسی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ مگر ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں بعد یہ جو آپ کے میٹر گھروں پہ لگے ہوئے ہیں یہ اتار دیے جائیں، کیونکہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور جو باہر سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ممکن ہے وہ انہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، جو بھی، یعنی کہ حالات اس نہج پر پہنچ آئے ہیں کہ 76 سال گزر چکے ہیں، 76 سالوں میں ہم نے کہاں سے کہاں جانا تھا، ہم بیک پہ جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ ملک جو ہم سے بعد آزاد ہوئے تھے وہ آج کس لہج میں ہے، کہاں پہنچے۔ ہمارے اس ملک کو کرپشن نے کھا لیا، ہمارے اس ملک کو خائن لوگوں نے ختم کر دیا، انہوں نے اپنا ہی سوچا ہے، دوسروں کا نہیں سوچا، حالانکہ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، اور یہ حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کا نفاذ ہوتا، نظام مصطفیٰ عروج پہ ہوتا، اور سلطنت کو چلانے کے لیے خلفائے راشدہ کے دور کو دیکھ کر کے اس کی ممانست کر کے اس نظام زندگی کو ایسے آگے چلایا جاتا ہے تاکہ دہلیز کے اوپر انصاف مل سکتا، مگر ممکن نہیں کہ ایسا ہو۔ اب جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس کے سارے ذمہ دار آنے والے وہ لوگ ہیں جو باری باری آتے رہے، ملک کو لوٹتے رہے اور سائڈ پہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی خداداد
جو عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو یعنی کہ جس بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اس کی اصل بنیاد اور اساس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کا دن بڑی تحدیث نعمت والا دن ہے۔ ان شہداء جو پاکستان کی بنیادوں میں جن کا خون ہے، ان کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور چاہے جائے کہ باجے بجائے جائیں، گانے بجائے جائیں، اس طرح کی موسیقی کی محفلیں سجتی نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ قومی سطح پر یہ تمام قومی سطح پر یعنی کہ ان کی قرآن خوانی کا بندوبست کریں، ان کے لیے قرآن مجید پڑھائیں، اور یہ ہمیں جو ملک کی خداداد ملا ہے، یہ بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے ساتھ ہمیں ملا ہے، اس کے جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، مگر ہمارے ہاں اس کے برعکس سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے بسنے والے ہر شہری کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی پر کرم نوازی فرمائے۔ سارے احباب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، شہداء پاکستان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، اور جمی امت مسلمہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔